أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین محترم، جس طرح روزے دے مقصد حصول تقوی واسطے برے اعمال کنے بچن ضروری ہے. زبان دا، کنے دا، اکھیں دا، ہتھیں پیریں دا پاک ہون ضروری ہے. اسی طرح تقوی دے حصول واسطے غذا دا پاک ہون بھی ضروری ہے، غذا دا حلال ہون بھی ضروری ہے، کیونکہ غذا دے اثرات انسان دے دل دماغ تے پندن، انسان دے خیالات تے پندن، انسان دی اولاد تے پندن، انسان دے اعمال تے پندن. اگر غذا ناپاک ہوئے تو دماغ دے اندر برے خیالات، برے جذبات ابھردن، شہوات دی طرف انسان دا دل میلان تھیندے، دل دے اندر کساوت پیدا تھیندی ہے، ظلمت پیدا تھیندی ہے، نیکی کرن مشکل لگدے، برائی کرن آسان لگدے، اولاد نافرمان تھیندی ہے، دنگا فساد چوری چکاری دی عادی بندی ہے. اگر غذا پاک ہوئے تو انسان دے دل دے اتے انوارات ربانی دی بارش محسوس تھی ہے، دل دے اندر نور پیدا تھی ہے، ظلمت دور تھی ہے، اولاد نیک تھی ہے، نیکی کرن آسان لگ دے، برائی کرن مشکل تے بھاری لگ دے، اولاد فرما بردار بن دیے، آدمی ہر قسم دے خوف کے بری تھی ویندے، دل دے اندر خوف خشیت الہی ابھر دیے، پرسکون زندگی گزریں دے، دل وچ عجیب قسم دا سرور تے کیف محسوس تھیندے. غذا اگر پاک ہوئے، اولاد ہر ویلے مطیع فرما بردار جی جی کریں دی نظر آمدی ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مقدس دے اندر بار بار پاکیزہ رزق روزی اختیار کرن دا حکم ارشاد فرمایا. انبیاء کو ہی حکم فرمائے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولو، پاکیزہ روزی رزق کھاؤ تے اچھے اعمال کرو. پاکیزہ رزق روزی نال اچھے اعمال انہیں دے درمیان کیا تعلق تے نسبت ہے؟ اشارہ مقصود ہے کہ جڑا بندہ پاکیزہ روزی کھوسی، رزق کھوسی، اچھے اعمال دی قوت پیدا تھی سی. بیجا اللہ سے ایمان والے کو خطاب کر کے ارشاد فرمائن کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، اسا جڑا تو کو پاک رزق عطا کیتے ہوں ساڈی پاکیزہ دتی ہوئی روزی چو کھاؤ تے اللہ دا شکر ادا کرو. اللہ دا شکر تے عقل حلال انہیں دوئے چیزیں کو کٹھے ذکر فرمائے. اشارہ ہے کہ جڑا بندہ حلال روزی کھندے شکریہ دی توفیق کیوں پوتھی دیئے. شکر سرینن کے اقوال دے ذریعے، زبان دے ذریعے اللہ دی تعریف کرن تے اعمال دے ذریعے اللہ دے حکم کو منن اے شکر ہے. تے جڑا بندہ روزی حلال رکھ دے، عقل حلال استعمال کریں دے، ایہو بندہ اللہ دی بندگی بھی کریں دے، اللہ دی تعریف بھی کریں دے، اللہ دے حکم ہی منیں دے.
اللہ فرمائیں میرے بندے ہو میرے دیتے ہوئے رزق کی پاک روزی کھاؤ استعمال کرو تے میرا شکریہ ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تساں اپنے اللہ دے بندے ہو اُندی بندگی کرن چاہندے ہو اُندی عبادت کرن دے ہو تے تکو روٹی روزی پاک رکھنی پوسی تے آدمی دا کھاون پیون حلال نہ ہوئے حرام ہوئے تے رکھے روزے تقوی حاصل نہ تھی سی تقوی دے حصول واسطے جتھاں کھاون پیون دا حلال ہون ضروری ہے نگاہ دا پاک ہون بھی ضروری کنے دا پاک ہون بھی ضروری زبان دا پاک ہون بھی ضروری ایویں غذا تے عقل دا پاک ہون بھی ضروری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ طلب کسب الحلال فریضۃ علی کل مؤمن حلال کمائی دا طلب کرن ہر مومن دے اوتے فرض ہے بیجا ارشاد فرمائیں کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ جی میں فرائض نماز روزہ حج زکات انہیں فرائض دے بعد حلال روزی دا تلاش کرن بھی فرض ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں من اکل لقمۃ من حرام جڑے بندے ایک لقمہ بھی حرام دا کھادا لم یقبل منہ صلاۃ 40 40 راتی دیاں ہوندیاں نمازاں ہی قبول نہ تھی سن ایک لقمہ حرام کھا دے سی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک جڑے بندے دا کھاون حرام پیون حرام لباس حرام غذا حرام اے اللہ کو سر مارے پکارے دعائی منگے اللہ اندیاں پکارا اندیاں دعائیں کیویں قبول کرے سن کھاون حرام ہے پیون حرام ہے اللہ اندیاں دعائیں رد کر دینن حضرت سعد بن نبی وقاص نبی علیہ السلام دی خدمت بیٹھن کہ اللہ دے پاک پیغمبر میرے واسطے دعا فرماؤ کہ میں مستجاب الدعوات بنویاں اللہ کو سر ماراں تے اللہ میرا دعائیں قبول فرماویں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا سعد عقل حلال اختیار کر حرام کے نے بچا اپنے آپ کو مستجاب الدعوات بڑھوے سے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام کہ جیڑا جسم حرام نال پلے انہیں واسطے جنت حرام ہے دیکھو کتنا سخت وعید ہے حرام کھاون دیا بشارت ہے حلال کھاون دیا اسا روزہ رکھنے ساری غذا بھی حلال ہوئے تب تقوی حاصل تھی سی تب فائدہ حاصل تھی سی دل وچ نور پیدا تھی سی انوارات رب دی طرف اترسن مالک دا خوف تے خشیت ابھر سی قرآن دی آیتاں سن کے دل تر پیدا تھی سی ہدایت دا حصول آسان تھی ویسی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کئی بڑے آدمی دی دعوت تے لگا گیا کھانا کھاتے میں کو پتہ لگے کہ یہ آدمی اتنی مشکوک ہے مہینے تک میرے دل وچ ظلمت پیدا رہ گئی اعمال کرن دا دل نہ آکھے برائی کرن دے خیالات تے جذبات ابھرتے رہے میں کئی مہینے تک تو لقمے مشکوک کھاون نال اے اثر آ بیا واقعہ نے خود اپنا سنایا کہ دیوبند شہر دے اندر ایک عبداللہ شاہ نامی آدمی ہاں مجرد ہاں غیر شادی شدہ ان دی والدہ آئی ان دا کم کیا ہا کہ گھا کا پندہ گھوڑے والے ٹانگے والے انہیں کہنے گھا وچیندا آئی 8 پیسے دا انہیں 4 پیسے اپنی والدہ کو دینا آئی 2 پیسے اپنی جیب خرچ واسطے رکھتا آئی 2 پیسے صدقہ خیرات کر دینا آئی ایک وہاں دارالعلوم دیوبند ہے مولانا یعقوب نانوتوی اس وقت محتمم ہم آخر لگے حضرت میں تو مولوی دی دعوت کرنا چاہتا تھوڑے مدرسے دے مدرسین دی میں نے فرمایا تو غریب آدمی میں تو کی میں دعوت کرے سے آخر حضرت ترتیب ہے بھئی کہ 2 پیسے جڑے میں صدقہ خیرات کرے نا انہیں 2 پیسے کو میں جمع کرے سا بل تھوڑی دعوت کرے سا تو 5 پیسے کٹھے کر کے آئے مولانا یعقوب کو آخر لگے حضرت اے انوے 5 پیسے تے انہیں دے چاول گھن کے میٹھے چاول چا پکاؤ تے اپنے
مدرسین کو دعوت چا کرو میری طرف. تو حضرت نالوتری نے انہیں 5 پیسے دے چاول منگوائے، ایک نمی جہی کنی ہانڈی دیگڑا منگوایا، مٹی دا برتن، اپنے گھر خاص اہتمام نال وضو کرا کے گھر والے کو ارشاد فرمایا کہ چاول پکاؤ. چاول پک کے آ گئے تو مدرسین کو آئے 2 لقمے. تو حضرت فرمیندن انہیں 2 لقمے دا نور کئی مہینے تک رہ گیا کہ دل ایو چاہتا کہ ساری کائنات کو چھوڑ کے ہر ویلے اللہ دے وہ سجدہ ریز رہے جائے. تو حلال کھاون دی اتنی برکت، حرام کھاون دی اتنی نحوست. حلال کھاون نال آدمی دا دل منور تھیندے، نیکی کرن آسان تھیندی ہے تے برائی کرن بھاری لگدی ہے. حرام کھاون نال نیکی کرن بھاری لگدے، برائی دی طرف دل مائل دے. تو سب کو چاہیے کہ اسا حرام کے نے بچوں، عقل حلال اختیار کروں. ول دیکھو رمضان دیاں برکتاں، روزے دیاں برکتاں تے مقصد کیویں حاصل. اللہ عمل دی توفیق نصیب.